الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ ترجمہ: تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ فَحَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بند گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مغرور کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور تمام ملک حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔ اس میں ذرہ بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا دونوں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 اور 80 میں ہے۔ طالوت، جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والا درس۔ طالوت و جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے واقعے میں بہت سے درس ہیں۔ نمبر 1، ثابت قدمی کم لوگوں ہی کو نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت عظیم خوبی ہے۔ نمبر 2، جہاد سے پہلے آزمائش کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ عین وقت پر کوئی بزدلی دکھائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ حالت امن میں فوج کی تربیت اور محنت و مشقت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان میں سے گزر لینا چاہیے، اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ گرمیوں میں روزے رکھنا تکلیف دہ ہے تو ہلکے گرم موسم میں روزے رکھتے رہنا چاہیے تاکہ مشق ہو جائے۔ بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کا خود کو عادی بنائیں۔ سخاوت کرنے سے دل رکتا ہو تو روزانہ تھوڑا تھوڑا مال صدقہ کرتے رہیں۔ الغرض یہ قرآن کا ایک اصول ہے جو علم نفسیات میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اپنے سینکڑوں معمولات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اپنے رب تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ لفسدت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ یہاں جہاد کی حکمت کا بیان ہے کہ جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہیں۔ اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائے، اگر آپریشن کے ذریعے فاسد مواد نہ نکالا جائے تو بدن بگڑ جائے، اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائے تو امن برباد ہو جائے۔ ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کو دبایا نہ جائے تو اچھے لوگ جی نہ سکیں
کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں جاری و ساری ہیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین۔ ترجمہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا اور نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست حالات بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول اور صاحب وحی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔